قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. قال المؤلف المفسر رحمه الله تعالى: وقوله وزكاة وكان تقيا معطوف على وحنانا، فالزكاة والطهارة من الدنس والآثام والذنوب. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے قرآن کی سورۃ مریم کی ان آیات کی تفسیر بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا یحییٰ علیہ السلام کو آپ کو بچپن میں حکم عطا فرمایا، علم عطا فرمایا، حنان مانا محبت و شفقت عطا فرمائی، وزکاتن اس کا عطف بھی حنانن پہ ہے۔ زکات کا کیا معنی کہ اللہ نے آپ کو پاک بنایا، زکات کا معنی طہارہ، پاک کرنا میل سے، گناہوں سے۔ اللہ پاک نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو نبی بنایا، معصوم بنایا اور گناہوں سے اور آثام سے پاک فرمایا۔ تو زکوٰۃ جو ہے دراصل کسی چیز کے مانجنے اور صاف کرنے کے معنی میں آتا ہے۔ جیسے مال کی ہم زکوٰۃ دیتے ہیں تو گویا مال کی صفائی ہو جاتی ہے، باقی مال جو ہے وہ پاک ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح جیسے تزکیہ ہے، اللہ نے اپنے نبی پاک کی صفت بیان فرمائی ہے کہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ، کہ میرے نبی آ کے قرآن کی تعلیم دیں گے، سنت کی تعلیم دیں گے اور ان کو پاکیزہ بنائیں گے، ان کا تزکیہ فرمائیں گے۔ تو تزکیے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اب یہ دل کو صاف کر دیا جائے، کہ دل میں ہی برائی کے خیالات ہی نہ آئیں، گناہوں کے خیالات ہی نہ آئیں، گناہوں کی طرف طبیعت جو ہے وہ مائل ہی نہ ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ساری صفتیں سیدنا یحییٰ علیہ السلام کو عطا فرمائی۔ وقال قتادہ الزکاۃ والعمل الصالح وزکاۃ، یعنی عمل صالح کی توفیق عطا فرمائی۔ عمل صالح کا معنی بھی یہی ہوتا ہے کہ ایسا عمل جو باطل سے بچا ہوا ہو، غلطی سے بچا ہوا ہو، خالص اللہ کے حکم کے مطابق ہو، تو وہ خالص جب ہوگا تو گویا زکوٰۃ کے معنی میں آ گیا۔ وقال الضحاک ابن جریج العمل الصالح الزکی، ایسا عمل صالح جو پاک خاص اللہ کے لیے ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبروں کو بڑی صفتیں عطا فرمائی۔ وقال اللہ فی ابن عباس وزکاۃ قال برکۃ، ان نے فرمایا کہ زکوٰۃ جو ہے یہ نمو سے ہے، یعنی آپ کو اللہ نے برکتیں عطا فرمائی، ظاہری بھی برکتیں، اعمال میں بھی برکتیں، اجسام میں بھی برکتیں، ابدان میں بھی برکتیں۔ انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کو اللہ نے بڑے بڑے عظیم شانوں سے نوازا۔ وَكَانَ تَقِيًّا، تقیًا مانا اللہ سے ڈرنے والا۔ کیا مانا؟ گناہوں سے پاک، کہ جو آدمی اللہ سے ڈرے گا وہ گناہ کیا کرے گا؟ آدمی جب گناہ کرتا ہے تو گویا اللہ کو بھول جاتا ہے۔ اگر اللہ کا خوف سامنے ہو تو کبھی گناہ پہ ضرورت نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ سیدنا یوسف علیہ السلام جب امتحان میں گزرے کہ امرأۃ العزیز نے سارے وسائل استعمال کیے، محلوں کو سجایا، اپنے آپ کو سنوارا، دروازوں کو بند کیا اور صرف دعوت گناہ دی، لیکن پیغمبر نے فوراً کہا معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، انہ ربی احسن مثوائی، کہ میرا وہ رب ہے
جس نے مجھے بہتر زندگی دی ہے، میں اس کی نافرمانی کروں؟ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ تو اصل بات یہ ہوتی ہے کہ جن کے دلوں میں اللہ کا خوف جاگزیں ہوتا ہے، ان کی دلوں میں ہر وقت استحضار ہوتا ہے کہ کوئی طاقت ہمیں دیکھ رہی ہے اور اللہ کی معیت ہمیں حاصل ہے، تو وہ کبھی گناہ نہیں کرتے۔ ہمارا حال جو ہے نا، ہم ویسے تو بڑا کہتے ہیں ہمارا اللہ بے ایمان ہے کوئی نہیں۔ ایک رسمی بات ہے، آپ بھی کہہ دیتے ہیں، میں بھی کہہ دیتا ہوں، اللہ پہ بڑا ایمان ہے، اللہ ہمارا مالک ہے، دیکھنے والا ہے، سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ ہم تو جتنا ہے کہ چوکیدار سے ڈرتے ہیں، اتنا بھی خدا سے نہیں ڈرتے۔ کوئی آدمی چوکیدار کے سامنے چوری نہیں کرتا، کوئی آدمی سپاہی کے سامنے گناہ نہیں کرتا، لیکن اللہ کے سامنے تو ہر وقت کرتا ہے۔ تو معنی یہ ہے کہ اللہ سے تو اتنا بھی نہیں ڈرتا۔ اگر اللہ کا ڈر ہوتا تو کبھی گناہ پہ جرت ہوتی، کبھی گناہ کی ہمت ہوتی۔ گناہ تو بڑی بات ہے، جن کے سامنے خدا کی ذات ہے وہ تو اعمال مباحہ بھی نہیں کرتے، یعنی وہ اعمال جو حالانکہ اگر کیے جائیں تو گناہ نہیں ہوگا، لیکن ان کو بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ابھی اپنے آپ کو ذکر میں مشغول رکھو، اللہ کے فرائض میں مشغول رکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادات میں مشغول رکھو، جو وقت ملے تلاوت قرآن میں مشغول رکھو، جو وقت ملے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھو، جو وقت ملے عبادات میں گزارو کہ اللہ نے ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور یہی ہم رات دن تکرار کرتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تیری ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ نہ پہلی بات میں سچے ہیں نہ دوسری بات میں سچے ہیں، اللہ کی عبادت میں بھی شرک کرتے ہیں اور مدد مانگنے میں بھی شرک کرتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وبرا بوالدیہ ولم یکن جبارا عصیا، اللہ نے فرمایا جیسے وہ میرا طاعت گزار ہے اپنے والدین کا بھی فرما بردار ہے، اس لیے والدین کا بہت بڑا مقام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں اپنے حق کے بعد والدین کا حق بیان کیا، فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو بھی شریک نہ بناؤ اور والدین سے بھلائی کرو۔ حالانکہ اللہ کی عبادت کے بعد تو پیغمبر کا مقام ہے، لیکن اللہ نے والدین کا ذکر کیا تاکہ آدمی کو والدین کی عظمت کا پتہ لگے کہ والدین کا اتنا بڑا مقام ہے کہ اللہ اپنے حق کے بعد والدین کا حق بیان کر رہے ہیں۔ حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر والدین بندے کے کافر بھی ہیں لیکن معاملہ حسن کا کرنا پڑے گا، والدین گناہگار ہیں، فاسق ہیں، فاجر ہیں، لیکن والد ہے، اس کی اطاعت کرنی پڑے گی۔ ہاں، شریعت کے خلاف نہیں مانے گی بات۔ اگر والدین اللہ کے رسول کے خلاف کوئی کام کہیں تو وہ ہم نہیں مانیں، لیکن ان کی فرما برداری، ان کی خدمت، ان کی اطاعت، ان کے ساتھ نرمی کا برتاؤ۔ اسی لیے بی بی ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور عالم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جاء ابی سفیان، میرا ابا آیا ہے مکے سے اور آپ جانتے ہیں کہ وہ کافر ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ وہ آپ کا سب سے بڑا مخالف ہے، تو اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ ان گھر میں آتی ہی ابا کے جاؤ، اپنے ابا کی اطاعت کرو، فرما برداری کرو، کھانا کھلاؤ، عزت کرو، تمہارا باپ ہے، چلی ابا کے اپنے والد کے ساتھ فرما برداری سے اس لیے حالانکہ ابو سفیان اس وقت کافر ہے اور ام حبیبہ امہات المؤمنین ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ سلی ابا۔ اسی طرح ایک صحابی آئے حضور کی خدمت میں، جوان آدمی تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا نام جو ہے وہ مجاہدین کی فہرست میں درج فرما دے۔ حضور نے فرمایا کہ تمہارے والدین زندہ ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ، میرے والدین زندہ ہیں اور بوڑھے ہیں، اور میں جاہد بھی ابا کا، جاؤ اپنے والدین کی خدمت کرو، تمہیں جہاد میں جانے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ والدین کی اطاعت۔ اسی لیے فقہاء نے مسئلہ لکھا ہے
کہ اگر ایک آدمی ہے اس پہ حج فرض ہو گیا، یعنی اللہ نے دولت دی ہے، پیسہ دیا ہے، دی ہے، لیکن والدین بوڑھے ہیں، وہ کہتے ہیں مت جاؤ، تو اللہ کہتے ہیں میرا حج چھوڑ دو، والدین کو راضی کرو، والدین کی فرما برداری کرو، میرے حج کو مؤخر کر دو، کوئی بات نہیں، میں اپنے حقوق تو معاف کر دوں گا، لیکن والدین کی رضا جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ اسی لیے بعض علماء نے بعض آثار میں یہ بھی لکھا ہے کہ والدین کی دعائیں جو ہیں اولاد کے حق میں ایسے ہیں جیسے کوئی نبی اپنی امت کے لیے دعا مانگے، یعنی جیسے نبی کی دعا امت کے حق میں منظور ہوگی، والدین کی دعا بھی اولاد کے حق میں منظور ہوگی۔ اور اسی طرح علماء نے لکھا ہے کہ جس بدقسمت اولاد کو والدین بد دعا کرتے ہیں تو اس کی بربادی میں کوئی شک نہیں، وہ لازماً برباد ہو جائے گا، اس کی دنیا و آخرت دونوں خراب ہو جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ جب کوئی آدمی مضطر ہو، جب آدمی مجبور ہو، اضطرار میں دعا مانگے تو میں دعا قبول کرتا ہوں۔ تو والدین کبھی اولاد کو بد دعا نہیں کرتے، وہ اس وقت بد دعا کریں گے جب آخری حدوں پہ پہنچ جاتے ہیں، تو جب وہ مضطر ہو کے پکاریں گے تو پھر اولاد نہیں بچ سکتی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا اور اپنے نبی کی صفت میں یہ بھی ذکر کیا کہ اپنے والدین کا بڑا مطیع، والدین کا بڑا اطاعت گزار، والدین سے بھلائی کرنے والے۔ اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیں کہ والدین میں پھر سب سے زیادہ مرتبہ جو ہے وہ ماں کا ہے۔ ایک صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے بعد میرے والدین میں سب سے زیادہ حقوق کس کے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا اموں کا، تیری اماں کا حق زیادہ ہے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ اس کے بعد؟ فرمایا اموں کا، تیری اماں کا حق زیادہ ہے۔ اس نے کہا حضور اس کے بعد؟ فرمایا اموں کا، تیری اماں کا حق زیادہ ہے۔ اس نے کہا حضور اس کے بعد؟ ثم ابا کا۔ تو 3 دفعہ حضور نے والدہ کو مقدم کیا اور 4تھی دفعہ باپ کا نام لیا۔ تو علماء نے لکھا کہ اس میں حکمت ہے کہ والدہ جو ہے وہ 3 مراحل سے گزرتی ہے۔ ایک مرحلہ وہ ہے جب تمہیں پیٹ میں اٹھاتی ہے، ایک مرحلہ وہ ہے جب تم تشریف لاتے ہو دنیا میں اور ولادت اور موت کی زندگی کے ساتھ گزرتی ہے، اور ایک مرحلہ وہ ہے جب تمہیں دودھ پلاتی ہے اور تمہیں تمہاری رضاعت کا زمانہ جو ہے گزارتی ہے۔ تو جب والدہ 3 مراحل سے گزرتی ہے تو حضور نے اس کا 3 مرتبے باپ سے زیادہ درجہ رکھا ہے۔ تو والدہ کا مقام جو ہے وہ والد سے بھی مقدم ہے۔ لیکن آج خوش نصیب ہیں چند لوگ جن کو اللہ نے اپنے والدین کا فرما بردار بنایا ہے، ورنہ تو حالات تو یہی ہیں کہ ہر بندہ تقریباً اپنی بیویوں کے غلام ہیں اور والدین کے نافرمان ہیں۔ اگر والدین کو کوئی کپڑا کو خرچہ دے دیتے ہیں تو یہ بھی احسان سمجھتے ہیں کہ جی ہم والدین کو کیا اور کیا خدمت کریں گے، نا گھر میں رکھا ہوا ہے، کھانا دیتے ہیں، کپڑا دیتے ہیں، نعوذ باللہ گویا نوکر ہیں، ہم نے گھر میں رکھا ہوا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور ان کے ساتھ بالکل ایسا معاملہ ہوتا ہے نا کہ وہ بیچارے نہ مر سکتے ہیں نہ جی سکتے، کہ اب اولاد کو چھوڑیں تو کیا کریں، نہ چھوڑیں تو کیا کریں۔ 24 گھنٹے بہو بنا کے جس کو گھر لاتے ہیں وہی کاٹتی ہے، ہر وقت چھڑیاں چلاتی ہے ہمارے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور بیٹا جو ہے ماشاءاللہ بیوی کی محبت میں بغیرت ہو کر، بے ضمیر ہو کر، بے حس ہو کر، دیوس ہو کے والدین کی بے عزتی برداشت کرتا ہے، لیکن وہ عورت کتنی احمق ہے کہ جو بیٹا اپنی ماں کا نہیں بن سکا وہ بدبخت تیرا وفادار بنے گا۔ ایک دن آئے گا جب تمہیں بھی ذلیل کر کے نکالے گا۔ اور اللہ دنیا میں دکھلاتے ہیں کہ جن لوگوں نے ماؤں کو ذلیل کیا خود بھی ذلیل ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دنیا و آخرت میں ذلیل کر دیا۔ اسی لیے یہ آتا ہے کہ ایک بہت بڑے تابعی گزرے ہیں، جب وہ موت کی گھڑی آئی تو ان کی زبان بند ہو گئی، تو سارے ساتھی پریشان ہو گئے کہ اللہ زبان کھول سکے تیرا ذکر کریں۔ تو کسی نے پوچھا کہ حل من ابواہما حی، ان کے والدین میں کوئی زندہ ہے؟ تو انہوں نے کہا والدہ زندہ ہے۔ تو ان کی خدمت میں گئے، پوچھا کہ تم اپنے بیٹے پہ راضی ہو کہ ناراض ہو؟ کہا ناراض ہو۔ کہا معاف کر دو، اس کی موت کی گھڑی ہے، بیچارہ کلمہ پڑھ لے۔
تو بڑی مشکل سے ماں نے معاف کیا تو پھر زبان کھلی اور کلمہ جاری ہوا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو اس لیے ہمیشہ خیال رکھا کریں کہ والدین کا بہت بڑا مقام. اب دیکھیں نبی کی کتنی بڑی شان ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ میرا یحییٰ جو ہے والدین کا بڑا فرما بردار، یعنی والدین کی اطاعت اتنا بڑا مقام ہے کہ اللہ نبی کی صفتوں میں ذکر فرما رہے ہیں. وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ کیا مانا؟ ابو بکر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں لما ذکر تعالیٰ طاعتہ لربہ، اللہ پاک نے فرمایا کہ میرا بھی اطاعت گزار ہے. وَأَنَّهُ خَلَقَهُ ذَا رَحْمَةٍ وَزَكَاةٍ وَتَقِيٍّ، اللہ پاک نے ان کو خلق والا، رحمت والا، محبت والا، پاک بنایا. اور اس کے بعد فرماتے ادب ذکر طاعتہ لوالدیہ وبرہ بہما، یہ خاص ذکر کیا کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ بھی بھلائی کرنے والے. وَمُجَانِبَتِهِ حُقُوقَهُمَا قَوْلًا وَفِعْلًا أَمْرًا وَنَهْيًا، کہ ان کی نافرمانی سے بچنے والا، اپنے والدین کی نافرمانی سے بچنے والا، زبانی بھی، عملاً بھی، امراً بھی، نہی بھی. کیا مانا کہ جو والدین کہتے ہیں آمنا. اسی لیے قرآن کہتے ہیں وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. اللہ نے فرمایا اپنے والدین کے ساتھ ایسے پیش آؤ نیاز مندی سے، اپنے آپ کو تواضع کے ساتھ پیش کرو، والدین کے سامنے آکڑ نہ دکھاؤ، والدین کے سامنے نافرمانی نہ کرو، والدین کے سامنے اونچی بات نہ کرو، والدین کے احکام کا انکار نہ کرو، والدین کے کسی قول اور فعل کو ٹھکرا نہ دیا کرو. جو بھی والدین کہیں ٹھیک ہے. اچھا کبھی والدین بوڑھے ہیں غلط بات نہیں کہہ جاتے، بہت ٹھیک ہے، بہت اچھا. تھوڑی دیر کے بعد جب ٹھنڈے ہو گئے، جب پارا گرمی اتر گئی تو پیار سے بتلا دیا کہ ابا جان یہ بات تو اس طرح ہے، ویسے آپ کی مرضی، آپ کا حکم ہے، میں تعمیل کروں گا. تو وہی والدین بیچارے راضی ہو جاتے ہیں. کون اپنی اولاد دیکھیں نا، دنیا میں علماء نے لکھا ہے کہ آدمی چاہتا ہے کہ میں سب سے اچھا بنوں، مجھ سے اچھا کوئی نہ ہو، لیکن اولاد کے بارے میں کہتے ہیں خدا کرے میری اولاد مجھ سے بھی اچھی بنے. یعنی اولاد ایسی کمزوری ہے کہ ان کو اور اچھا دیکھنا چاہتا ہے، حالانکہ اپنے آپ کو تو سب سے اچھا دیکھنا چاہتا ہے، لیکن اولاد کو اپنے آپ سے بھی اچھا دیکھنا چاہتا ہے. تو جو والدین اولاد کے لیے اتنی محنتیں کرتے رہیں. ابھی آپ تجربہ کر لیں، مثلا آپ کا 1 سال کا بچہ ہے، 2 سال کا بچہ ہے، کبھی طواف میں آؤ نا، اس کو 7 چکر اٹھا کے ذرا طواف تو کرو. تیسرے چکر میں کھڑا کر دے گا، کہے گا بیوی تم جاؤ تمہارا کہ اٹھاؤ اٹھاؤ نہ اٹھاؤ نہ اٹھاؤ. لیکن اس نے تو 9 مہینے پیٹ میں اٹھایا ہے، اس نے والدہ نے تو تمہیں پیٹ میں بھی اٹھایا ہے، پھر ہاتھوں میں بھی اٹھایا ہے، تمہیں اپنے بستر پہ سلایا ہے. تم نے پیشاب کر دیا تو وہ خود پیشاب پہ سو گئی، تمہیں خود کی جگہ پہ سلایا ہے. تو کیا آج تم بڑے ہو کر یہی صلہ دے رہے ہو کہ ماں باپ بات کرتے ہیں تو آگے ایسے بھونکتے ہیں جیسے اللہ معاف کرے کتا کاٹتا ہو. یہ اولاد ہے، یہ جہنم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ ایسی نافرمان اولاد سے پناہ عطا فرمائے، اور سب کی اولادوں کو ہدایت عطا فرمائے، حیا عطا فرمائے، شرم عطا فرمائے، طاعت عطا فرمائے، حقوق اور نافرمانیوں سے بچا لے. اسی لیے میں نے آپ کو عرض کیا نا کئی دفعہ کہ اگر آدمی کی اولاد فرما بردار ہے اور بیوی با حیا بھی ہے اور فرما بردار ہے تو دنیا میں جنت ہے، اور اگر بیوی بے حیا ہے، اولاد نہ فرمان ہے، تو گویا دنیا میں جہنم ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور پھر یہ مسئلہ ایسا ہے کہ مقابلہ کیسے کرے آدمی؟ بیوی سے مقابلہ کرے، اولاد سے مقابلہ کرے، کس سے مقابلہ کرے؟ اچھا ان کو نقصان پہنچائے تو کس کا نقصان ہوگا؟ دیکھو نا، دشمن سے تو بندہ لڑے نا، چلو بھی دشمن کو تو آدمی منہ دے، مر جائے، مارا جائے، کچھ ہو، جان تو چھوٹے نا. لیکن اولاد کا کیا بگاڑے؟ ان کو گھر سے نکالے تو خود برباد، گھر میں رہنے دے تو خود برباد. اور آج حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ آدمی اولاد کو یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ بیٹا نماز پڑھو. انا للہ و انا. ساری رات اولاد فلم پہ بیٹھی ہے، ٹی وی پہ بیٹھی ہے، انٹرنیٹ پہ بیٹھی ہے، VCR پہ بیٹھی ہے. ماں باپ کو اتنی ضرورت نہیں کہ کہہ سکیں کہ بیٹا کیا کر رہے ہیں.
بہت بیچارہ کوئی کہے گا بھی تو ڈر ڈر کے آ کے کہے گا بیٹا آنکھیں خراب ہو گئی، تکلیف ہوگی، تم زیادہ دیر نہ بیٹھا کرو، اس سے زیادہ نہیں۔ اب جناب بیگم صاحبہ ہیں، وہ شام کو غسل فرما کے میک اپ کر کے سنگار کر کے بازار کی گستاوری پہ پٹوار گیری پہ جائے گی، ساری بازار پھرے گی، شام کو جرت ہے پوچھے کہاں گئی تھی؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، پوچھ کے دیکھو تجربہ ہو جائے۔ یہ جو باہر بڑے خان بندے ہو نا، اونچے اندر جا کے اونچے نیچی ہوتی ہے، کیوں؟ اس کو بھی پتا ہے کہ تم کیا کرتے ہو۔ تو روب تو تب ہو نا کہ جب تمہاری زندگی بھی تو پاک ہو نا، جب تمہاری زندگی کا اس کو پتہ۔ اسی لیے اکبر الہ آبادی بیچارہ اپنے زمانے میں رویا تھا کہ خدا کے فضل سے بیوی میاں دونوں معزز ہیں، اسے غیرت نہیں آتی، اسے غصہ نہیں آتا، دونوں شریف ہیں نا، ایلیٹ کلاس کے لوگ ہیں۔ وہ کلب میں جا کے دوسرے کے ساتھ ڈانس کرتی ہے، یہ دوسری لڑکی کے ساتھ ڈانس کرتا ہے، دونوں شام کو خوش کراتے ہیں، ماشاءاللہ دونوں انجوائے کرتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ، اسی لیے تو اس کا نام ہی کلب ہوتا ہے نا۔ کلب پتہ ہے کس کو کہتے ہیں؟ کتے کو کلب۔ جو کتا ہاؤس ہوگا تو وہاں کا بلی تو نہیں جائے گی نا، کتے ہی جائیں گے۔ تمہاری مرضی کہیں ترجمہ دیکھ لو، عربی میں تو کتے کو کہتے ہیں۔ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ، ابھی قرآن میں آپ نے پڑھا ہے، اصحاب کہف کا کتا جو تھا وہ کہاں غار کے باہر بیٹھا ہوا تھا ہاتھ ڈال کے، تو کلبہم یعنی ان کا کتا، تو کلب مانا کتا، تو یہ نام ہوا کلب۔ اب اس کا جو بھی انگریزی میں کوئی ترجمہ اور ہوتا ہوگا، اللہ ہمیں انگریز سے بھی، اس کی زبان سے بھی، عادات سے بھی بچائے، اللہ اس کی لعنت سے ہمیں محفوظ رکھے ہمیشہ کے لیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اقوال سے، اعمال سے، افعال سے، عادات سے، اطوار سے، سازشوں سے، قید سے، مکر سے، ان کی عیاریوں سے ہمیں محفوظ رکھے اور ہر مسلمان کو محفوظ رکھے۔ لیکن مسلمان جناب خوش ہو کے ماشاءاللہ اب نام بھی وہی رکھتے ہیں کہ تاکہ وہ ہمارا روحانی باپ راضی رہے، نام بھی وہی رکھتے۔ سینکڑوں سال گزر گئے، مسلمانوں کے آج تک اتنی جرت نہیں ہوئی کہ کافروں کے نام بدل ڈالیں۔ ابھی تک کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج، یہ کون سا کسی صحابی کا نام ہے؟ نہیں، مری کیا والا ہے؟ کون مری؟ مردی عورت مری، منڈ کو مری تو خدا کیا بدل دیا، لیکن بدلا تو کیا بدلا؟ ساہیوال کا کیا، ماشاء اللہ، یک نہ شد دو شد ہو۔ ایک شاگرد نے استاد سے پوچھا تھا مل اسد، استاد اسد کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا غزل تھا، یعنی اس کو اسد کا معنی نہیں آتا تھا، تو غزل فر کا کیا ہے غزل؟ یعنی اسلامی نام پھر بھی نہیں رکھ سکے، گیلے ماں، یہ ہمارے اسٹیشن ہے ماشاءاللہ۔ گنگا رام، ابھی بھی ہسپتال ہے گنگا رام، مسلمان ملک ہے ماشاءاللہ، سب مسلمان رہتے ہیں ماشاءاللہ، صبح شام اذانیں گونجتی ہیں، لیکن گنگا رام کے سائے ہیں، لدھا رام، پھر کہتے ہیں تعصب برتتے ہو، مسلمان بڑا تنگ دل رہے، یعنی وہ بڑے تنگ دل کیوں ہیں بدبخت، وہ ہمارے نام رکھ لیں وہاں ابو بکر، ان سے کہو نا وہ رکھ لیں نا شار ابو بکر صدیق، وہ تو بڑے دل والے ہیں نا، وہ وہاں رکھ لیں محمدی ہاؤس، ان سے بھی منواؤ نا، چار نام تم رکھو، چار ان سے رکھوا لو، ہم کہیں ٹھیک ہے، وسعت قلبی ہے، برابر کا کام چل رہا ہے،
یہ ون وے ٹریفک آخر کیوں ہے کہ تم تو چمچا بھی ان سے پکڑنا سیکھتے ہو، چھری کانٹا بھی ان سے سیکھتے ہو، کھانا پہلے انہوں نے ٹیبل اور کرسیاں لگوائی، اب انہوں نے بوفے سسٹم کر دیا کہ اونٹ کی طرح کھڑے رہو، بڑی جگہ بچتی ہے اور آدمی اپنی چائس پہ کھاتا ہے۔ اصل بات یہ نہیں، اصل تمہیں سنت محمد مصطفیٰ سے آتا، بیرے کے سر پہ پگڑی ہوگی، چوکیدار کے سر پہ پگڑی ہوگی، پی این کے سر پہ باقاعدہ کلاہ ہوگا اور صاحب سب ننگا اور انگریزی بال، تاکہ محمد مصطفیٰ کا امامہ ان لوگوں کے برابر ہے، بڑے لوگوں کے پہننے کے قابل نہیں۔ کتے کا نام ٹیپو ہوگا، انہوں نے تو تم سے ہر بات پہ انتقام لیا ہے، ہم ایسے بے غیرت ہیں، پتہ نہیں کس مٹی کے بنے ہوئے بازو، ایک ایک بات پہ انعام۔ حضور نے فرمایا دائیں ہاتھ سے کھاؤ، نے کہا نہیں، بائیں ہاتھ سے چھری پکڑو، کانٹا پکڑو، ورنہ دایاں بھی تیرا بایاں بھی تیرا، کیا فرق پڑتا تھا ان کو؟ مقصد تھا کہ سنت کا مخالف بنے، اس کے دماغ میں ڈال دو ایک دفعہ کہ سنت کی خلاف کرنا ہے، بس یہی ٹریننگ دو ان کو بچپن سے۔ اللہ نے فرمایا کہ بھائی ڈھیلا بھی استعمال کرو، پانی بھی استعمال کرو، کہ چھوڑو یار کیا دونوں چیزیں ضائع کرتے ہو، ڈھیلا کرو گے تو ہمارے جو کموڈ ہیں وہ بند ہو جائیں گے، اور پانی استعمال کرو گے بلا وجہ ضائع ہوتا ہے، ٹیشو پڑا ہے صاف کرو، جاؤ خلاص۔ بھائی اس طرح تو تم کہتے ہو دوسرے کے گلاس کو ہاتھ نہ لگاؤ، تو نیچے تو تم دو بھائی استنجا نہیں کرتے، یہ کیا ہے؟ انتقام ہے، مسلمان کو طہارت کے مقام سے ہٹانا ہے، اور کوئی وقت نہیں۔ ان کو کیا ہے؟ اچھا یہ کیا ہے جی؟ یہ کہہ رہے ہیں جی سن بات، وہ کیا ہوتا ہے جی؟ عورتیں مرد کپڑے اتار کے ریت پہ لیٹ جاؤ، کیا ہو رہا ہے جی؟ ہو جی دھوپ لے رہے ہیں، ٹن ہو رہے ہیں، اپنا کلر ٹن کر رہے ہیں۔ یہ کیا ہے جی؟ بسنت رات، یہ کیا ہے جی؟ ویلنٹائن ڈے، یہ کیا ہے جی؟ نیو ایئر نائٹ۔ یہ مسلمان ہے؟ ہاں ایمان سے کہو صحابہ پسند بنا دے، اور خدا کا خوف کرو۔ کہتے نا مولوی تنگ نہ کرے، ہم مولویوں کو چھوڑو، ہم تو تم سے بھی زیادہ خراب ہو گئے ہیں۔ مولوی اور پیر جو ہے نا، تم پھر بھی پٹڑی پہ ہو، یہ تو دونوں اتر گئے ہیں پٹڑی، یہ اگر ٹھیک ہوتے تم ٹھیک نہ ہو جاتے۔ سب سے زیادہ اس وقت برباد جو ہے نا وہ مولوی اور پیر، جن کے قریب بالکل نہ جانا، ان کے عیب دو کھیلے تو دین سے بھاگ جاؤ۔ اسی لیے عطا اللہ شاہ بخاری فرماتے تھے ان کی تقریریں سنا کرو، ان سے دوستی نہ رکھا کرو۔ فرماتے ہیں ان کا درس سنو، تقریریں سنو، دوستی نہ بناؤ، قریب نہ جاؤ، اندر جا کے جب دیکھو گے ان کے حال، تم کہو گے اگر یہ اتنا گندے ہیں تو پھر ہمیں کیا تقریریں کرتے ہیں؟ اس لیے دور سے سن لیا، بات اچھی کہتے ہیں، بہرحال بات اچھی سن لو، اس پہ عمل کرو، لیکن قریب جاؤ گے تو پھر اسلام سے بھاگ جاؤ گے، دین سے بھاگ جاؤ گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے۔ آج بڑا پیر اس کو کہتے ہیں جس کے گھر میں 15-20 عورتیں ہوں، ہر قسم کی شرابیں ہوں، ہر قسم کے نوکر ہوں، ہر قسم کے آگے خوشامد کرنے والے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوں، بڑی لمبی چوڑی حرم سرا ہو، بڑی بڑی گاڑیاں ہوں، آگے پیچھے گنمین ہوں، اور جناب مریدین جو ہیں وہ ماشاء اللہ دولت بھی پیش کریں اور عورت بھی پیش کریں۔ یہ بڑا پیر، چھوٹا تو چھوٹا دراز چھوٹا، اس سے چھوٹا وہ اس سے چھوٹا، یہی حال ہمارا ہے۔ جس مولوی کو کوئی نہیں پوچھتا وہ نیک آدمی ہے، اس مولوی کا ریٹ لگا تو انشاءاللہ سودا ہو جائے گا، کسی کا مہنگا کسی کا سستا، بک سب جائیں گے، بتاؤ کیا خریدو گے؟ یہاں ہر چیز بکتی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یاد رکھو جس ملک میں یہ دو طاقتیں ٹھیک نہیں ہوں گی نا، مولوی اور پیر، وہ معاشرہ کبھی ٹھیک نہیں۔
اور ان کو تم لوگوں نے حلوہ کھلا کھلا کے ایسا عادی کر دیا ہے نا، یہ ابھی حق بات کہتے نہیں، ایسی سنگ مرمر لگائی ہے نا آپ نے اس کا، یہ نامراد حلوہ جو ہے نا سیمنٹ سے بھی زیادہ سخت ہے۔ سیمنٹ کبھی کبھی بارش میں لیک ہو جاتا ہے، خشک ہو جاتا ہے، سورج کی توانائیوں سے اس میں دراڑ پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ پٹی اوپر پلستر لگ جائے نا منہ پہ حلوہ شریف والا تو حق کبھی نکل ہی نہیں سکتا۔ بس مزے کراؤ ان کو، حلوے شلوے جلدی جلدی کھلاؤ، عائش کرو، انشاءاللہ جنت کی ٹکٹ تمہیں ویسے دے دیں گے، خود تو پتہ نہیں جائیں گے یا نہیں جائیں گے، تمہیں ٹکٹ دے دیں گے، اپنا تو مجھے شک ہے ان کا۔ بابا جن کے زندگی ہماری مال زکات سے گزرے، بس اللہ بخش دے تو بخش دے، صدقہ زکات اللہ، لوگ پیسے دیں ہمیں دین کے لیے، ہم اس کو اڑائیں، خدا نہیں پوچھے، بس دعا کرو اللہ پاک۔ بس یہی میں کہتا ہوں نا اپنے دوستوں سے، میرے شاگرد تو نہیں ہو، تم استاد ہو، بزرگ ہو، بڑے ہو، بس یہی دعا کیا کرو کہ اللہ خیر کرتے۔ مجھے اپنے اعمال تو اچھے نہیں لگتے، تمہارے تو اچھے ہیں، میں اپنی بات کر رہا ہوں، اپنے رونا پیسے ہیں ماشاءاللہ، مجال ہے کہ آنکھ جھپک گیا، داڑھی سفید ہو گئی ہے، 4.5 نمبر کی اینک لگی، دیکھ بھی نظر آئے سالے، حرم شریف میں نماز میں بھی کھڑا ہے بغلا۔ خوف خدا کا، اللہ سے ڈرو، کس کو دھوکہ دے؟ اللہ کو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اخبار دیکھیں گے نا تو ابھی کبھی غور کیا کریں، ان جوائے جو ہے نا اخبار آئے، کوئی رسالہ آئے نا تو جلدی جلدی سب سے پہلے نظر ان کی فوٹو پہ ہوگی، خبر بعد میں پڑے۔ تجربہ ہے، میرا فرق اتنا ہے، میں بے وقوف آدمی ہوں جو بات دل میں وہ کہہ دیتا ہوں، رکھتا نہیں ہوں، چلیے میں منافقت نہیں کرتا، کہتا ہوں وہی بات، سمجھتا ہوں جسے حق۔ نہ ابلہ مسجد ہوں نہ تہذیب کا فرزند، اپنے بھی خفا مجھ سے، بیگانے بھی نہ خوش، میں زہر ہلاہل کو کبھی کہہ نہ سکا کر۔ اللہ کا قرآن ہے نا جی، ان کثیرا من الاحبار والرہبان لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ۔ اللہ فرماتا ہے ڈھیر سارے پیر، ڈھیر سارے مولوی صوفی لوگوں کے مال باطل طریقوں سے کھاتے ہیں۔ اللہ نے کیوں سنوایا کہ جیسے وہ گزرے ایسے نہ بن جانا، ورنہ کیا ضرورت تھی ان کے لیے؟ آج بھی بالکل دیکھو نا، ایمان سے کہو، روزانہ اخبار پڑھو، اتنا بڑے بڑے سب ہر کام 1 گھنٹے میں گارنٹی سے ہو جائے گا، اسم اعظم، استخارہ، او شادی کرا لو، بگڑی بنا لو، فلاں کرا، الو کو پٹ جیسے نعوذ باللہ تقدیر تیرے ہاتھ میں، بدبخت آدمی۔ اخباروں میں چھاپنے والے کو بھی کوئی عزت غیرت نہیں کہ میں کیا کفر چھاپ رہا ہوں، پڑھنے والے کو بھی کوئی احساس نہیں کہ میں کیا کفر پڑھ رہا ہوں، سب خوش ہے۔ اور 1 لاکھ روپے کا ایک اشتہار ہوتا ہے، لیکن 1 لاکھ کا اشتہار دے کے 10 لاکھ پھنسا لیتے ہیں۔ خدا کے بندے، اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے، قل سبحان ربی هل كنت الا بشر رسولا۔ اللہ کا نبی فرماتے ہیں وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ اللہ کے فرمان پیغمبر فرماتے ہیں کہ اگر میں عالم الغیب ہوتا تو ساری بھلائیاں اکٹھی کر لیتا، مجھے کبھی تکلیف نہ پہنچتی، کبھی میرے صحابہ جنگوں میں شہید نہ ہوتے، کبھی میرے پاؤں میں کانٹا نہ چبھتا، ہر چیز میں جانتا۔ اللہ نے مجھے خوشخبری دینے والا مومنوں کو اور ڈرانے والا کافروں کے لیے بشیر و نذیر بنا کے بھیجا ہے۔ میرا کام یہ ہے کہ ماننے والوں کو بشارت دوں،
نہ ماننے والوں کو اللہ کے عذاب سے ڈراؤں۔ اللہ کا پیغمبر کہتی ہیں کہ میں نہیں جانتا، اللہ کا پیغمبر کہتا ہے مجھے نہیں پتا کہ کل کیا ہوگا، اللہ کا پیغمبر کہتا ہے خمس لا یعلمہن الا اللہ، اور یہ ظالم اشتہار دیتا ہے کہ جو پوچھنا ہے پوچھ لو، جو بات پوچھنی ہے پوچھ لو، جو گھر میں دکھ پریشانی دور کروانی ہے دور کروا لو۔ اتنا بڑا مشرک ہے، شرک ہے، اشتہار ہے، لیکن مسلمانوں کو غیرت نہیں۔ ان سے بڑا دکھ کیا؟ قرآن ہے امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، کون ہے جو مضطر کی پریشانی دور کرے، کون ہے جو ہمارے دکھ دور کرے اللہ کے سوا؟ لیکن اتنا بڑی جرت، اتنا بڑی باتیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرو، بس کبھی یاد آئے دعا کر دیا کرو، بس صرف میری ایک درخواست ہے کہ دعا کر دیا کرو کہ اللہ ہر ابتلا سے امتحان سے بچائے، اللہ ظاہری باطنی روحانی جسمانی نفسانی بیماریاں پریشانیاں رحمت سے دور فرما دیں اور زندگی میں کسی بندے کا محتاج نہ کریں۔ دعا کیا کریں، اللہ محتاج۔ اللہ اکبر، بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا ہے جب وہ محتاج ہو جاتے ہیں نا تو اپنے پانی بھی نہیں پلاتے۔ میرے دوست ہیں، کروڑوں کی نہیں اربوں کی جائیداد دی ہے اولاد کو، کروڑوں نہیں اربوں روپے نہیں، اربوں ڈالر۔ کالج میں پڑا ہے، اولاد پانی کا گلاس بھی نہیں پلاتی۔ بس دعا کیا کرو اللہ امتحان کی، اللہ کسی کا محتاج نہیں۔ نہ ایمان سے کہیں اس باپ پہ کیا گزرتی ہوگی کہ بیٹوں کے پاس دولت ہے، ملے ہیں، کاریں ہیں، نوکر ہیں، چاکر ہیں، باپ فالج میں پڑا ہے، کبھی رات کو پانی مانگتے مانگتے بیچارہ چارپائی سے گر جاتا ہے، کبھی بیچارہ دیواروں کے سہارے حمام پہنچتا ہے، حمام میں گر جاتا ہے گندگی میں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہم سلمنا ولا تسلمنا وامنحنا ولا تمنعنا، یا اللہ رحمت کرنا امتحان میں نہ ڈالنا، آسانی فرما دینا مشقت میں نہ ڈالنا۔ اللہم کن لنا ولا تکن علینا، اللہم کن بنا رؤوفا رحیما ولا تجعلنا شقیا ولا محروما۔ بس یہ دعا کر دیا کرو، بس یہی میری نذرانہ ہے، یہی میرا تحفہ ہے، یہی میرا ہدیہ ہے، یہی میری رشوت سمجھ لو۔ کبھی کوئی نہ مجھے پیسے دو نہ کچھ دے، اللہ نے مجھے اپنے خزانے سے دینا ہے، اسی پر میرا یقین ہے۔ یا من خزائن رزقہ فی قول کل امن فإن الخیر عندک اجمع۔ اللہ اگر میراثیوں کو، فاسقوں کو، کافروں کو، فاجروں کو دے سکتا ہے، ہم بھی تو اس کے نام کے میراثی ہیں نا، اس کے نام پر ہر وقت بولتے رہتے ہیں، تو کیا اللہ ہمیں نہیں دے گا؟ اس کا کوئی مسئلہ نہیں، بس دعا کر دیا کرو کہ ہم کسی امتحان کے قابل نہیں، ہم عاجز ہیں، ضعیف ہیں، کمزور ہیں، ہم کچھ بھی تحمل نہیں کر سکتے، اگر رحمت نہ ہو تو ایک گھڑی بھی نہیں کر سکتے۔ اس لیے اللہ فرماتے کہ دیکھو میرا پیغمبر کیسا ہے، وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا، اور میرا پیغمبر نہ سرکش ہے نہ نافرمان ہے، رحمت والا ہے۔ فَإِنَّمَا بَعْدَ هَٰذِهِ الْأَوْصَافِ الْجَمِيلَةِ جَزَاءٌ لَهُ وَلَا ذَٰلِكَ، اللہ نے پہلے حضرت یحییٰ کی صفت بیان کی اور اس کے بعد فرمایا کہ میری طرف سے اس کے لیے بدلہ کیا ہے، وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا۔ لَهُ الْأَمَانُ فِي هَٰذِهِ الثَّلَاثَةِ الْأَحْوَالِ، دعا کریں اللہ ہمیں بھی اپنے امان میں رکھ لے۔ اللہم اجعلنا فی ضمانک و امانک و احسانک، یا اللہ ہمیں اپنی امان میں رکھنا، اپنے احسان میں رکھنا۔ وقال سفیان بن عیینہ اوعج ما یکون المرء فی ثلاثۃ مواطن، حضرت سفیان بن عیینہ کہتے ہیں کہ سب سے مشکل وقت جو ہے انسان پہ یہ تین ہوتی ہیں۔ ایک وہ وقت ہوتا ہے جب پیدا ہوتا ہے،
کہ ذرا بھی دیر ہو جائے تو حضرت مر جائیں. ایک وہ وقت ہوتا ہے جب موت آتی ہے، اور ایک وہ وقت ہے جب قبروں سے کھڑا ہوگا. جب ان تین وقتوں پہ اللہ کی رحمت آ گئی تو گویا رحمت ہو گئی ہر مقام پہ. یوم یولد فیرا نفسہ خارجا مما کان فیہ ویوم یموت فیرا قوما لم یکن اعینہم. وہ اس دن جس دن پیدا ہوتا ہے وہ پیٹ سے نکل کے دنیا میں آتا ہے، آنکھیں کھولتا ہے تو ساری دنیا اجنبی ہے، جن کو جانتا نہیں کہ کون ہے. اور جب موت کی گھڑی آتی ہے، مرنے کے بعد آگے جن سے ملاقات ہے وہ بھی سارے اجنبی ہیں، کوئی منکر ہے، نکیر ہے، فرشتے ہیں. وَيَوْمَ يُبْعَثُ فَيَرَىٰ نَفْسَهُ فِي مَحْشَرٍ عَظِيمٍ. اور جس دن قبر سے اٹھیں گے اور اس دن میدان حشر میں جب جائے گا تو وہ میدان بھی عجیب ہوگا. قال اکرم اللہ یحییٰ ابن زکریا فقصہ بالسلام علیہ. اللہ نے حضرت زکریا کو عزت دی، حضرت یحییٰ کو عزت دی. اللہ پاک نے کہ ان تمام مقامات پہ اپنی سلامتی نازل فرما دی اور فرمایا وسلام علیہ یوم ولد ویوم یموت ویوم یبعث حیا. رواه مسلم المروزي صدق قاسم الفضلي وقال الرزاق والنافع من اقتصاد في قول جبار نسيا. كان ابن سيد قال رسول الله من اهل الله يوم القيامه اذا ذنب الا يحيى ابن زكريا. حضور پاک نے فرمایا کہ کوئی نہ کوئی بندہ جب بھی اللہ کے دربار میں جائیں گے کوئی نہ کوئی خطا ہوگی، مگر حضرت یحییٰ جس کے ذمے کچھ بھی نہیں ہوگا. اللہ تبارک و تعالی نے اس کو ایسا پاک بنایا ہے. قال ما اذنب ولا هم بامرأة. حضرت زکریا ایسے، حضرت یحییٰ ایسے پاک تھے کہ آپ نے زندگی میں کبھی گناہ نہیں کیا، کبھی عورت کے بارے میں خیال بھی نہیں آیا. سیدا وحصورا ونبیا من الصالحین. اللہ تبارک و تعالی نے شان دی. اب مفسر فرماتے ہیں قال محمد بن اسحاق سید حدثني ابن الحسن سمع النبي صلی اللہ علیہ وسلم كل بني آدم يأتي يوم القيامة إلا ما كان في يحيى بن زكريا. ہر انسان کے ذمے کوئی نہ کوئی خطا ہوگی لیکن حضرت یحییٰ کے ذمے کوئی خطا نہیں ہوگی. وقد أذن حضرت الله أعلم. وقد قال الإمام وحدثنا عفان قال حدثنا حماد قال أخبرنا علي بن زيد يوسف بن هران بعد السلم قال ما من أحد من ولد آدم إلا وقد أخطأ وهم بخطيئة. حضور نے فرمایا اولاد آدم میں کوئی ایسا بندہ نہیں یا تو اس نے گناہ کیا ہوگا یا اس نے گناہ کا ارادہ کیا ہوگا. ليس يحيى بن زكريا وما ينبغي لأحد أن يقول أنا خير من يونس بن متى. حضور نے فرمایا مجھے نہ بڑھایا کرو هذا أيضا ضعيف لأن علي بن زيد بن جدعان له منكرات كثيرة والله أعلم. وقال سيدنا نبي روح قال إن يحيى وعيسى عليهم السلام التقيا. حضرت یحییٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہوئی. فقال له عیسیٰ حضرت عیسیٰ نے فرمایا استغفر لی انت خیر منی. حضرت عیسیٰ نے فرمایا کہ یحییٰ میرے لیے اللہ سے دعا مانگو تو مجھ سے بہتر ہو. فقال آخر انت خیر منی. حضرت یحییٰ نے فرمایا نہیں تم مجھ سے بہتر ہو. فقال عیسیٰ انت خیر منی صلی اللہ علیہ واللہ فضلہما. حضرت عیسیٰ نے فرمایا تم مجھ سے بہتر ہو، میں نے تو اللہ سے سلامتی مانگی لیکن تم پہ اللہ نے خود سلامتی بھیجی. میں نے تو کہا تھا والسلام علیہ یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا. لیکن تیری شان یہ ہے کہ تم نے نہیں مانگی بلکہ اللہ نے سلامتی بھیجی ہے. وسلام علیہ یوم ولد وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا وَاللَّهُ أَعْلَمُ. کہتے جی کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ مردوں اور عورتوں کی نماز میں کوئی فرق نہیں. بہرحال وہ ٹھیک کہتے ہوں گے لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مردوں اور عورتوں کی نماز میں ایک نہیں کئی مقامات سے فرق ہے.
مرد امام بنتا ہے، عورت امام نہیں بنتی. مرد مؤذن بنتا ہے، عورت مؤذن نہیں بنتی. مرد کے لیے صف اول افضل ہے، عورت کے لیے آخر افضل ہے. مرد کے لیے مسجد افضل ہے، عورت کے لیے گھر افضل ہے. اسی طرح ایک حدیث میں ہے کہ جب سجدہ کرے اپنے بدن کو جمع کر کے زیادہ سے زیادہ زمین کے ساتھ چمٹائے، تاکہ جتنا سطر ہوگا اتنا اجر ہوگا. باقی تمہاری مرضی ہے، ہم تو کسی سے جھگڑا کرتے نہیں بھائی، نہ لڑائی نہ جھگڑا نہ اعتراض کسی پہ. لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ اللہ کا شکر ہے کہ فقہ حنفی میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں جو مخالف سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں آنکھوں پہ چشمہ لگاتا ہوں، فریم کی وجہ سے مجھے تکلیف ہوتی ہے، تو اس کا میں کہتا ہوں فریم توڑ دو، چشمہ نہ لگاؤ. نہیں، اس کا علاج بھی میرے پاس ہے، میں ڈاکٹر ہوں، یا اینکوں کی میری دکان ہے، کیا پتہ. پھر کہتے ہیں جی مکی صاحب تلخ ہو جاتے ہیں، بڑی سخت باتیں کہتے ہیں. بھائی انسان ہے نا، جب آپ ایسی باتیں کریں گے بندہ ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. میرے لیے دعا کریں، آپ میرے لیے دعا کریں، اللہ سب پہ رحمتیں فرمائے، سب کو رزق حلال عطا فرمائے. 11ویں شریف جو ہے نا جی، وہ بالکل خالص بدعت ہے، نہ اللہ کا حکم ہے، نہ سنت رسول ہے، نہ خود 11ویں والے پیر کا حکم ہے کہ میری 11ویں کرو. چلو قرآن حدیث کو آپ نہیں مانتے، کوئی بات نہیں، مجھے 11ویں والے پیر کا قول دکھا دو کہ میری 11ویں کیا کرو، میں تمہارے ساتھ میں مان لوں گا. چلو جھگڑا ختم. بابا قرآن میں تو ہے نہیں، حدیث میں. چلو 11ویں والا پیر تو کہے نا میری 11ویں کرو. حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں موجود ہیں، کسی کتاب میں دکھا دو حضرت نے حکم دیا ہو کہ 11ویں کیا کرو، تو چلو یار میں تمہارے ساتھ ہوں، دیکھا جائے گا. میں اپنے مولویوں سے معافی مانگ لوں گا، لیکن تمہارا ساتھ دوں گا میں. اور اگر نہ دکھا سکو تو خدا کے لیے اپنے رزق کو حرام نہ کرو. یہ بدعت ہے جو نسبت غیر اللہ کی طرف کر دی جائے، اس چیز کا کھانا حرام ہے. ایک آدمی نے مجھے بتایا ہے کہ ہر آدمی کے چہرے پہ اللہ لکھا ہوا ہے، پڑھا کرو. میں نے منع کیا. اگر ایک آدمی پہ دم پڑ جائے، وہ دم مکے میں دے گا اور گوشت بھی مکے میں تقسیم کرے گا، باہر نہ لے جائے. استخارہ کیسے کیا جاتا ہے؟ 2 رکعت نماز پڑھ کے دعائے استخارہ کتاب لے لیں، اس میں لکھی ہوگی، کیونکہ لمبی دعا ہے تم یاد نہیں کر سکو گے. اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فانک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم. لمبی دعا ہے، تو وہ 3 دفعہ دعا مانگے. جو کام مقصود ہے، ان ھذا الامر، شادی ہے، تجارت ہے، مکان ہے، دکان ہے، اسی چیز کا نام لیں. اور پھر 1 دن 2 دن 3 دن دیکھیں کہ اب دل کا رجحان کدھر ہے، کام کرنے کو دل کر رہا ہے یا نہ کرنے کو کر رہا ہے. تو جو اللہ خیال ڈالیں گے پھر اسی پہ عمل کریں. عورتوں کو آواز سنانا ناجائز ہے. ہاں آواز سنانا منع ہوتا ہے کہ بلا ضرورت. اگر عورت دین کی بات بتلائے پردے میں تو بتلا سکتی ہے. اور پھر عورت کی مثال کیسی دے رہا ہے؟ بی بی عائشہ کی جو سب کی ماں ہے. کوئی شرم کیا؟ بس مسئلہ پوچھنا ہے، مفت کا مولوی ہے. حضور کا نکاح کس نے پڑھایا؟ کون سا؟ حضور کا ایک نکاح ہے. پہلے تعین تو کرو نا. پہلا نکاح ابی طالب نے پڑھایا ہے بی بی خدیجہ کے ساتھ. کہتے جی کہ اگر بیٹا پیدا ہو تو لوگ اس پہ پیسے گھول کے دیتے ہیں. بالکل بدعت ہے. پیسے گھولنے سے کیا ہو جائے گا؟ ثواب اللہ نے دینا ہے کہ گھولنے نے دینا ہے. حضور کو شادی کرنے کی وجہ کیا تھی؟ حضور کو شادی کی خواہش تھی، اللہ نے طاقت دی، قوت دی، مرد بنایا.
ہم مدینے منورہ سے آئے، تیار ہو کے بیٹھے تھے، احرام بھی باندھا ہوا تھا، اور ڈرائیور سے ہم نے کہا تھا کہ وہ میقات سے گاڑی روکے۔ اس نے گاڑی نہیں روکی، جب دیر ہو گئی ہم نے پوچھا تو اس نے کہا میقات گزر گیا ہے، تو پھر ہم نے احرام باندھ لیا، اب کا عمرہ ہو گیا، کیونکہ مدینے کے رستے میں 2 میقات ہیں۔ ایک میقات ہے ذل حلیفہ، دوسرا میقات ہے جحفہ۔ جحفہ جو ہے وہ رابغ کے قریب ہے، یعنی تقریباً آدھا رستہ ہے مکے اور مدینے کے درمیان۔ تو گویا آپ نے پہلا میقات تو کراس کر لیا، لیکن دوسرے میقات سے پہلے احرام باندھ لیا، تو آپ کا عمرہ تو ہو جائے گا، لیکن افضل یہ تھا کہ آپ ذل حلیفہ سے احرام باندھ۔ میں ہوٹل میں کام کرتا ہوں، کمرے میں صفائی کرتے ہوئے مجھے 100 ریال ملا ہے، کاؤنٹر پہ مالک کو جمع کرائے، وہ جس کا کمرہ ہے اس کا ایڈریس لکھا ہوا ہے اس کو بھیجے۔ اگر کسی نے دوسرے کا روپیہ کھا لیا تو قیامت میں دے گا انشاءاللہ، پیسے نہیں نیکیاں دے گا، نیکیاں ختم ہو گئی تو اس کے گناہ تمہارے اوپر رکھیں گے انشاءاللہ۔ دنیا میں تکڑے ہو جاؤ، لیکن آخرت میں تو پیسوں کے بجائے نیکیاں دینی پڑیں گی۔ وضو کرنے کے بعد داڑھی کو کنگھی ماریں، بالکل ہی کنگھی بالکل ماریں، ضرور ماریں۔ یہ ضروری نہیں کہ ہر وضو کے بعد کنگھی دو، لیکن کنگھی دیا کرو، داڑھی کو سنوارا کرو، بنایا کرو، تیل لگایا کرو، خوبصورت لگے داڑھی۔ اگر طواف میں بھول جاؤں تو اب بھول گئے، احتیاطاً چکر کر لیا، ٹھیک ہو گیا۔ اگر ایک آدمی نماز جنازہ کی دوسری تکبیر میں شامل ہوا تو کوئی عرض نہیں، پڑھتا جائے درود شریف دعا، جب امام سلام پھیرے تو جو تکبیر رہ گئی ہے جلدی جلدی اللہ اکبر، السلام علیکم السلام پھر۔ اگر ایک آدمی کو جمعہ والے دن نماز میں پہنچا تو امام التحیات میں تھا، اس کی جماعت جو ہے علماء فرماتے ہیں رکعت ملے تو جماعت شمار ہوگی، التحیات ملے تو جماعت شمار نہیں ہوگی۔ وہ بعض فقہا کے نزدیک جائز ہے، لیکن بہرحال راجح یہی ہے، آپ ظہر پڑھیں۔ کہتے تھے کہ نماز میں جب یہ اس طرح بند کر کے اشہد اللہ الہ الا اللہ، لا الہ پہ نفی کرے، الا اللہ پہ اللہ کا اثبات کرے۔ کہتے جی صبح فجر کی نماز کے لیے آنکھ نہیں کھلتی، ماشاءاللہ، روٹی کے لیے تو کھلتی ہے۔ ہاں، آپ مجھے ٹیلی فون نمبر دے دیں، میں اٹھا دیا کروں۔ اچھا، دوسرا طریقہ یہ ہے کہ کوئی ہمسایہ ہو نا آپ کا تو وہ امر بالمعروف والوں کو کہہ دے، بتا دے کہ حضرت نہیں اٹھتے صبح، وہ بھی انشاءاللہ بڑے آرام سے آپ کو اٹھا دیا کریں۔ کھانے پہ لے جائیں گے، 2-3 دن ٹھیک ٹھاک سروس دیں گے آپ، چوتھے دن مجالے نیند نہ کھلے، کیسے دیکھو کھلتی ہے ماشاءاللہ۔ بہرحال ایک عمل ہے کہ سورۃ الکہف کی آخری آیتیں جو ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا، آخر سورت تک پڑھ کے سینے پہ دم کر دیں اور دعا کریں کہ اللہ مجھے فلاں وقت اٹھا دے، انشاءاللہ اسی وقت اٹھیں گے۔ اگر ایک آدمی مدینے پاک سے یہاں عمرہ کرنے کے بعد مدینہ گیا، واپسی پہ عمرہ نہیں کیا چونکہ کمزوری تھی، تو عمرے پہ آیا کیوں؟ یہاں تو عمرہ کر کے گیا ہے، کمزوری ابھی ہو گئی ہے اس کو، مدینے جاتے جاتے وہ فوراً مدینے جا کے عمرہ قضا کرے، ورنہ ایک دم بھی دینی پڑے گی اور عمرہ بھی مسجد عائشہ سے کرنا پڑے گا۔ اگر ایسی کمزوری ہو نا، پھر مکے آئے نہیں، سیدھا جدے چلے جائیں۔ میرے کوئی دوستوں نے طواف کیے، ایک چکر کو ایک طواف سمجھا، سبحان اللہ، وہ بالکل نہیں ہوئے، 7 چکروں کا ایک طواف ہوتا ہے۔ زندہ آدمی کا عمرہ اگر اس نے وصیت کی ہے، نہ کی ہو تو اپنے لیے عمرہ کرو، اس کے لیے دعا کرو۔ حضرت آدم کی قبر کہاں ہے؟ مجھے تو نہیں ملی، ویسے کہتے ہیں جدے میں، اللہ عالم۔ طواف کا صحیح طریقہ کھڑے ہو جائیں، کسی بزرگ کو طواف کرتے ہوئے دیکھ کے ساتھ کرنا سیکھ جائیں گے۔ حدیث نبوی ہے کہ
اس کا سب حبیب اللہ پتہ نہیں کیا لکھا ہے، مجھے نہیں پتا۔ ایک آدمی نے لکھا ہے کہ ایک صحابی نے حضور کا پیشاب پی لیا۔ ہاں پی لیا آتا ہے روایات میں، لیکن بعض علماء فرماتے ہیں وہ روایات ضعیفہ ہیں، بعض فرماتے ہیں وہ خصوصیت ہے۔ اگر امام جمعہ کا خطبہ پڑھ رہا ہو تو ہم طواف کریں نہیں، خطبہ بیٹھ کے سنیں۔ عصر کے بعد کوئی نفل پڑھیں، بلا ضرورت نہ پڑھیں، افضل یہ ہے کہ مغرب کے بعد پڑھیں۔ کہتے ہیں کہ پرفیوم لگا سکتے ہیں جس میں الکوہل ہوتا ہے، جب آپ کو پتا ہے کہ الکوہل ہوتا ہے تو نہ لگائیں، آپ وہ پرفیوم لیں جو فری الکوہل ہو، ہر چیز ملتی ہے دنیا میں۔ دوسرے عمرے کے لیے چادر دھونا کوئی ضروری نہیں۔ پہلا عمرہ جو آپ نے کیا ہے جس احرام میں، وہ کوئی پلید تو نہیں ہو گیا، کوئی برا کام تو نہیں کیا آپ نے کہ اس کو دھونا چاہیے۔ اسی احرام میں آپ 100 عمرہ کریں، کوئی دھونے چھونے کی ضرورت نہیں۔ ہاں پلید ہو جائے تو دھو ڈالو، میلا ہو جائے تو دھو ڈالو۔ خانہ کعبہ کی پہلے بنیاد کس نے رکھی؟ اللہ کے حکم سے فرشتوں نے رکھی۔ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا بعض لوگ حالت احرام میں انگوٹھی پہنے ہوئے، انگوٹھی پہننا جائز ہے، اینک لگانا جائز ہے، گھڑی پہننا جائز ہے، کوئی منع نہیں۔ اگر نماز جنازہ میں جنازے کی دعا بھول گئی، اللہ اکبر تو کہا تھا نا، اگر تکبیریں کہہ دی تو ہو گیا۔ ہمارے بھائی کے سسر جو ہیں بیمار، اللہ سب کو شفا دے، اللہ ہر بیمار پہ رحمت کرے۔ میں نے بیٹی کا نام امینہ امانت والی، بس اور کیا ہوتا ہے؟ مرغی ہو یا کوئی گوشت جھٹکے سے کاٹا ہوا حرام ہے۔ جتنی دیر آپ عمرہ کریں اتنی دیر آپ طواف کرتے رہیں تو طواف افضل ہے، لیکن عمرہ بھی منع نہیں، نفلی عبادت ہے، کوئی کرے کرے نہ کرے نہ کرے۔ میں نے طواف کیا اور ساری حضور کی امت کو بخش دیا، اللہ ثواب دے، ایک طواف ایک کے لیے ہوتا ہے۔ ہمارے گاؤں میں مسجد میں ہر رمضان میں جھگڑا ہوتا ہے کہ روزہ اذان دے کر کیوں افطار کرایا ہے، سائرن بجایا جائے۔ بس ٹھیک ہے، یہ ایسی بات ہے، بلکہ ہر روزے دار کے گلے میں سائرن باندھو، جب وقت آئے سب کے گلے میں گھنٹیاں بج رہی ہیں۔ اللہ کے بندے، مغرب کا روزے کا مانا ہے کہ جب سورج غروب ہوگا مسلمان اذان کہتے ہیں، ورنہ اگر اذان نہ بھی ہو تو سورج ڈوبنے سے افطار ہو جائے گا، لیکن اذان اس لیے دیا جاتا ہے کہ اذان کا بھی تو وقت ہو گیا ہے نا۔ میں پاکستان میں پیر مرشد کو مانتا تھا، جب ادھر آیا تو چھوڑ دیا، اچھا کیا، کچھ فائدہ ہی ہوا نا۔ میرا بھائی پیر و مرشد سے جھگڑا نہیں، اگر پیر و مرشد صحیح معنی میں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پہ چلنے والا ہے، اللہ تجھے بھی نصیب کرے، مجھے بھی نصیب کرے، اس کے جوتے اٹھانا بھی سعادت ہے۔ لیکن یہ جو مداری ہیں نا، ان سے خدا بچائے۔ یہ جو مداری بنے ہوئے ہیں نا، ڈھول بجاتے ہیں اور اشتہار دیتے ہیں، یہ مداری ہے، کوئی پیر شیف نہیں ہوتے۔ کہتے جی میں اپنی بیوی سے کتنا عرصہ دور رہ سکتا ہوں، جتنی ہمت ہو، 4-5 سال، شادی کی ضرورت کیا تھی؟ 4-5 سال جو بیوی کے پاس نہ جاؤ تو شادی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ طلاق دے دو بیچاری کو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت عمر نے حکم جاری فرمایا تھا کہ کوئی مجاہد جنگ میں بیوی سے 6 مہینے سے زیادہ دور نہ رہے۔ اللہ کے راستے میں، اللہ کے اعلاء دین کے لیے جہاد ہوتا ہے، لیکن اس کی شرائط ہے۔
اگر ایک آدمی ہے گنجا ہے تو اس طرح پھروانا ہوگا، جب بال ہے ہی نہیں تو کیا کینچی چلائے گا؟ گنجے کو اس طرح پھروانا ہوگا بال ہو یا نہ ہو۔ تعویذ پہنا کروں نہ پہنا کریں، ہر بیماری کا علاج قرآن میں ہے، بالکل ہے۔ سورۃ فاتحہ شفا ہے، اور پڑھ کے دم کیا کریں، پانی پہ پڑھ کے پیا کریں۔